رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی۔ میں پہلے وضاحت کروں، اسے فدق بھی بولتے ہیں، فتق بھی بولتے ہیں۔ دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے، اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے۔ یہ فدق ایک باغ نہیں، اس کے اندر 7 باغات تھے۔ یہ ایک جاگیر تھی، اس کے اندر 7 باغات تھے جس کے نام تاریخوں میں موجود ہیں۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جاگیر سے۔ یہ جاگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ اب 40 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی، یہ جاگیر رسول کو، توجہ ہے، یہ جاگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، قلعہ قاموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ رسول نے جب قلعہ قاموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب بھی اس جاگیر سے کوئی تجارت کے قافلے گزرتے، یہ ان قافلوں کو روک مسلمانوں کو علیحدہ کرتے، پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے۔ قافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر رہے۔ دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا۔ مولا علی خیبر میں ایک بار نہیں، علی 2 بار آئے۔ جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، عمرہ کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا۔ علی فرمایا، دیکھو اگر تو تم مرہب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کے قتل سے لے رہے ہو، میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرہب کو مارا ہے میں نے، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے۔ میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں، مبلغ بن کے آیا ہوں۔ آج میں تمہیں تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینے والا رسول سچا ہے۔ اگر نہیں، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے اس مہلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی، جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے قتل کر چکا، جو ہم خون بہا چکے، ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جاگیر ہے، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں۔
مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر نے اپنے دستخط کیے، علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے، رسول کا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، معافی بھی مانگی ہے، جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے۔